السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دیکھتے رہو ٹی وی. میں ہوں وجی حیدر. آپ سب کو پتہ ہے کہ 2021 میں راکھا پوشی پر ایک ایکسپیڈیشن کا آغاز ہوا اور واجد اللہ نگری اور ان کے دو کوہ پیما ساتھی اس ایکسپیڈیشن پہ گئے اور اس ایکسپیڈیشن کو کامیابی سے سر کرنے کے بعد واپس آ چکے ہیں. واپسی پر ان کے ساتھ چھوٹا سا حادثہ درپیش آیا. موسم کی خرابی کی وجہ سے یہ لوگ پھنس گئے تھے، لیکن پاکستان آرمی نے ایک بڑے ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا اور ان کو ریسکیو کرنے میں کامیاب ہوئے. راکھا پوشی کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ دنیا کی 27ویں بڑی چوٹی ہے اور پاکستان میں 12ویں بڑی چوٹی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ چوٹی واحد چوٹی ہے پوری دنیا میں جو بیس سے 5000 میٹر بلند چوٹی کہلاتی ہے. اس ایکسپیڈیشن کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ گلگت بلتستان ضلع نگر سے تعلق رکھنے والے واجد اللہ نگری موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ایکسپیڈیشن کیسا رہا، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بہت شکریہ واجد بھائی، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنے چینل پہ مدد کیا. واجد بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ ایکسپیڈیشن آپ لوگوں نے کب شروع کیا تھا، کتنے دن لگے اور کتنے دنوں میں آپ نے اس ایکسپیڈیشن کو وائنڈ اپ کیا؟ ہاں، ہم 30 تاریخ کو یہاں سے 30 اگست کو ہم نے یہاں سے سٹارٹ لیا تھا، بیس کیمپ پہنچ گئے تھے. اس کے بعد بالکل ہمیں بہت اچھا موسم ملا. تھوڑا سا صحت میرے ساتھیوں کے اوپر نیچے ہوتی رہی. اس کے بعد چلتے رہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. ہم نے 9 تاریخ کو ہم نے سبمٹ کی. اس کے بعد 10 تاریخ کو ہم واپس نیچے آئے، ایک جگہ میں اگلو بنایا، سوئے. اس سو کے اگلے دن جو ہمارا مین کیمپ تھا، جہاں ہم کیمپ لے کے نہیں گئے تھے سمٹ کی طرف، تو اس مین کیمپ میں آنے کے بعد ہم نے اس کیمپ کو لپیٹ کے نیچے اترنے کی جب کوشش کی، اسی دن ہی 12 بجے ہم وہاں پہنچ گئے تھے. تو اچانک سے موسم خراب ہو گیا. پھر طوفان، آپ کو پتہ ہے راکھا پوشی پہ ایک دم سے ہی موسم خراب ہو جاتا ہے. جب موسم خراب ہوا تو وہاں سے نیچے موو کرنا بہت مشکل تھا. تو ہم سارے ساتھیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، موسم کے کھلنے کا انتظار کریں گے، دوبارہ کیمپ کریں گے. کہ دوبارہ جب کیمپ کی جگہ میں پہنچے تو اتنی تیز وہ برفباری بھی ہو رہی تھی اور ہوا بھی چل رہی تھی. وہ کیمپ کی جگہ بالکل غائب ہو گئی تھی. صحیح. تو دوبارہ اس کو کھدائی کیا. وہ بیلچہ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو کر کے دوبارہ کیمپ لگایا. اس کے بعد 3 دن تک ہم وہاں بیٹھے رہے اور بالکل ہی ہل نہیں سکے. تو بس اپنے ٹینٹ صاف کرتے رہے. تو چوتھے دن موسم صاف ہوا. بیچ اس دوران ہیلی ریسکیوز بھی نیچے سے. اچھا یہ بتائیے واجد بھائی کہ یہ جو ریسکیو کال تھی اوپر سے، ریسکیو کال پہلی کال کس نے کس کو کی تھی؟ ریسکیو کال سب سے پہلے جو میرے ساتھی تھے ان لوگوں نے 1122 کو کی تھی گلگت میں. صحیح. اس کے بعد پھر 1122 کی کمیونیکیشن ڈی سی نگر کے ساتھ ہوئی، پھر جاوید منوا کے ساتھ ہوئی. کرتے کرتے پھر وہاں سے ان لوگوں نے وہ لانچ کی. تو ان 2 دنوں میں موسم خراب تھا، اس کے باوجود پاکستان آرمی نے بہت محنت کی. ہم ہیلی کی آواز سن رہے تھے لیکن 2 دن تک ہمارے پاس نہیں آ رہے. تیسرے دن وہ ہمارے اوپر بالکل آ گئے. آنے کے بعد وہ لینڈ کی جگہ بالکل بھی نہیں بن رہی تھی ان کے لیے. تو ان لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ نہیں، آپ لوگوں نے کسی طریقے سے ڈیسینڈ کرنا ہے، نیچے سے ہم آپ کو پک کریں گے. تو وہاں پہ سیلنگ کرنے بھی ممکن نہیں تھا. تو ہم نے کچھ ڈراپ دیا وہاں پہ، فوڈ اور روپ کا ڈراپ دیا. تو اس سے ہم نے ڈیسینڈ کیا نیچے تقریباً کوئی 1000 اچھا، آپ کتنے میٹر پہ پھنسے ہوئے تھے اور کتنا میٹر آپ نے ڈیسینڈ کیا؟ تقریباً ہم 6900 میٹر پہ ہم اسٹک ہوئے تھے. وہاں سے ہم نے ڈیسینڈ کیا تقریباً 6000 میٹر پہ آ گئے ہم. 900 میٹر ہم اترے تھے. وہ 900 میٹر ہمیں تقریباً 12 سے 13 گھنٹے لگے نیچے ڈیسینڈ کرنے میں. صحیح. بیچ میں کرویسز بھی تھے، لانچ کا بھی خطرہ تھا. یعنی کہ سب سے مشکل پارٹ ہمارے لیے وہی تھا کہ ہم نیچے ڈیسینڈ کیا. پھر اگلے رات کو وہاں پہنچ کے کیمپ کیا. تقریباً ہماری چیزیں سارے گیلی تھی. بس جیسا بھی ہم نے کوشش کر کے مینیج کیا. صبح دیکھا تو ہمارے جاگنے سے پہلے پاک آرمی کی ہیلی ہمارے پاس لینڈ کر چکی تھی. صحیح. اس ایکسپیڈیشن میں یہ بتائیے گا واجد اللہ نگری صاحب کہ کہتے ہیں راکھا پوشی ایک بہت مشکل پہاڑ ہے سمٹ کے لیے، تو آپ لوگوں کو کہاں کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ راکھا پوشی کا یہ کہ اس پہ ایکسپیڈیشنز بہت کم ہوتے ہیں. کسی بھی پہاڑ پہ ایکسپیڈیشن زیادہ ہو تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، راستہ بن جاتا ہے. روٹس موجود ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں روٹ نہیں ہے، روٹ یہاں پر بھی موجود ہے. لیکن
زیادہ ایکسپیڈیشنس نہ ہونے نہ کی وجہ ہونے سے زیادہ اس واضح پہ نہیں ہے. واضح نہیں ہے. تو اس پہ مطلب اگر یہاں روٹ کو اوپر کوئی 150 میٹر اوپر نیچے ہوتا ہے یہاں پہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے. مشکل پہاڑ ہے, ہر جگہ میں آپ کو مطلب روپ فکسنگ ہو سکتی ہے, لیکن یہ لو مطلب فل الپائن بھی نہیں کہہ سکتے, اس کو لو الپائن ہم کہیں گے, ہاف اس میں. تو ہمارے پاس تھوڑی بہت رسی تھی تو کچھ جگہوں میں ہم نے فکس کی, باقی 15 میٹر جو رسی تھی وہ ہمیشہ ہم نے اپنے ساتھ رکھا. تو اس رسی کو استعمال ہم جو 15 میٹر رسی تھے وہ ہم نے کہیں استعمال نہیں کی. تو پھر ایکس اور کرمپون کی مدد سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتے ہوئے سکسیسفلی ہمارا سیٹ ہو گیا. صحیح. ایکسپیڈیشنس میں کہا جاتا ہے کہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ لوگوں کی ٹیم کوڈینیشن کیسی تھی جب آپ لوگ اوپر گئے یا پھر ڈیسینڈ کیا؟ ٹیم کوڈینیشن کے حوالے سے بتائیے. بہت ہی زبردست ہمارا ٹیم کوڈینیشن تھا. البتہ چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہے. جو میرے ساتھی تھے یہ مطلب باہر کے جس کنٹری سے یہ تعلق رکھتے بالکل ہیں, چیک ریپبلک سے بالکل یہاں ان کے پاس ہمارے اتنے بڑے پہاڑ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں بچپن سے, یہ اسکول لیول سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور اس کلائمبنگ کو یہ جانتے ہیں. صحیح, یعنی بچپن سے ان کو پڑھایا سکھایا جاتا ہے اور مطلب برف کے اندر ہی رہنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ہم سے بہت زیادہ یہ سیکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے پہاڑوں کے اوپر جتنا ہمیں ایکسپیرینس ہے چلنے کا اتنا ان کو اتنا نہیں ہوتا ہے. تو چلنے کا تھوڑا سا ان کے ساتھ میرا ہوتا تھا کہ وہ بہت تیز چلتے تھے تو میں ان کے حساب سے سلو تھا. تو پھر وہ ایسا ہوتا تھا کہ بہت تیز چل کے آگے جا کے رک جائے تو وہاں پہ آپ کا پسینہ شسینہ ہو جاتا ہے, پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں. صحیح. اور یہی چیز ان کو ہمیشہ مطلب ان کے مطلب پیٹ خراب ہو جاتا تھا یا کوئی نہ کوئی مسئلہ موشن وغیرہ ان کے ساتھ لگتا تھا. تو یہی چیز تھی ان کو, یعنی تیز چلنے کی وجہ سے پسینہ آ گیا ان کو, پھر وہ پسینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو طبیعت خراب ہوتی ہے, اسٹومک ایشوز ہو جاتے ہیں. اور یہ ایشوز ان کے ساتھ درپیش تھے شروع سے ہی ان کے ساتھ یہ درپیش تھے. میں ان کے ساتھ کہتا رہا ہوں. آخری جو دن تھے اس میں جیسے سمٹ آپ لوگوں نے ایک دن پہلے ڈکلیئر کیا تھا, اسی دن ہمارا سمٹ ممکن تھا. یہی سیم ایشو آیا کہ یہ شروع میں تیز چلے, اس کے بعد پھر میں لیڈ پورے دن میں تقریباً لیڈ کرتا رہا. اس دن میں فٹ تھا بالکل. تو اس دن ہمارا سمٹ نہیں ہو سکا. 400 میٹر سے ہم دوبارہ 400 میٹر پیچھے آ گئے. پیچھے آ کے اگلو بنا کے وہاں نائٹ کیا. اگلے دن ہم تقریباً تھوڑا لیٹ نکلے وہاں سے کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا سامنے سمٹ ہے, تو ہم 3 سے 4 بجے تک ہمارا ٹارگٹ تھا. لیکن اس دن میری انرجی تھوڑی سی ڈاؤن ہو گئی تھی تو میں تھوڑا سا مطلب ڈاؤن تھا, یعنی کہ ان کے برابر میں آ گیا تھا میں. تو اس حساب سے ہم سارے سلو تھے. تو ہمیں چلتے چلتے سمٹ ہمارا تقریباً کوئی شام کے اذان سے کوئی 10-20 منٹ پہلے ہمارا سمٹ ہوا. صحیح. سمٹ پر پہنچنے کے بعد ایک کلائمبر کے احساسات ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں, بڑا زبردست ایک ماحول ہوتا ہے. آپ اپنے وہ احساسات وہ جذبات بتائیے گا جب آپ راکا پوشی کا غرور جب آپ نے توڑا اور سمٹ پر پہنچ گئے. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بچپن سے ہی اس کے 2 سائڈس پہ میرا گھر ہے. ایک سائڈ پہ نگر کا میں ہوں, نگر وہاں سے ہی بالکل میرے لیے ہمیشہ وہ نظر آتا تھا. دوسرا جگلوٹ سائڈ جہاں پلے بڑے ہیں, جہاں میں پلا بڑا ہوں. تو یہاں میری خواہش بھی تھی. ان کا ہمیشہ گلہ, میرے جو یار دوست تھے وہاں کے علاقے کے لوگ گلہ بھی رہتا تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے علاقے کی پروموشن کرتے, آپ یہاں ہمارے ساتھ بچپن سے بڑے ہوئے ہیں, ہماری یہاں سے آپ نہیں کرتے. میری اپنی ایک تمنا تھی کہ جگلوٹ سے میں کروں, کیونکہ جگلوٹ واحد گلگت سے نلتر سے آپ کو نزدیک پڑ جاتا ہے. نلتر کے لیے آپ کو 2 گھنٹے لگتے ہیں گلگت سے. ابھی کچا روڈ ہے, یہاں سے آپ 45 منٹس میں آپ آرام سے اسی نلتر والی ہائٹ پہ آپ جا سکتے گلگت سے. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ گلگت جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے ان سے اور بھی جو ادارے ہیں کہ آپ خدارہ مطلب اس ٹورسٹ پوائنٹ کو, یعنی جگلوٹ گورو کا جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے اندر اوپر, بالکل اس کو آپ کریں. اور دوسرا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ چلڈرن پارک ہو سکتا ہے. صحیح. یہاں پہ گلیشیئرز ہیں, یہاں پہ درخت ہے, جنگل ہے, یہاں گرینری ہے, یہاں آپ کے سامنے راکا پوشی ہے. تو بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ آپ ایک تو اس سائڈ سے اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ آپ کا بچپن یہاں گزرا ہے, اور ساتھ میں
اس علاقے کی ٹوریزم کو آپ بوسٹ اپ کرنا چاہیں. بالکل بالکل میرا مین مقصد یہی تھا. صحیح. واجد اللہ نگری صاحب، آخر میں جتنے چاہنے والے، جتنے لوگوں نے پورے پاکستان، گلگت بلتستان، نگر، جہاں جہاں پر آپ کے لیے لوگوں نے دعائیں کی جب وہ حادثہ پیش آیا، ان سب کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو پاک آرمی کا میں بہت شکر گزار ہوں. اس خراب موسم کے اندر اتنا مشکل ریسکیو کیا ان لوگوں نے، اور شاید ہمارا حوصلہ ان کی وجہ سے ٹوٹا نہیں. صحیح، بالکل ان کی وجہ سے نہیں ٹوٹا، کیونکہ ہیلیز جب ہم دیکھتے تھے تو ہم اپنی زندگی بحال دیکھتے تھے. ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. کبھی بھی ہم نہیں ٹوٹے. اور دوسری، اپنے پولیٹیشین جتنے بھی ہیں، جو سینئر منسٹرز ہیں، اچھا، ان سب کا، اور اسلام آباد بیس جو لوگ جنہوں نے میرے لیے پیچھے سے کام کیا، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. اپنے قوم کے ہر اس بچے کے، بلکہ گلگت بلتستان پورے پاکستان سے جو لوگ اس مہم کو دیکھ کے پریشان تھے، سارے دعائیں کر رہے تھے، ان سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. انہی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے، ہم سب کو صحت دی، اور پوری قوم کو اللہ نے عزت دی. بالکل. آخر میں بتائیے ایک لائن میں کہ آپ کے فیوچر پلانز کیا ہیں، فیوچر گولز کیا ہے، کون سا ایکسپیڈیشن کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ میرا مین ٹارگیٹس 2014 کے بعد 7000 کرنے کے بعد میں نے اسٹارٹ لیا تھا کہ میں 8000 کی طرف جاؤں. لیکن جس طریقے سے 8000 میں کرنا چاہ رہا ہوں، آج تک مجھے کوئی اس طرح کا کوئی ایکسپوزر نہیں ملا. تو جہاں پر بھی مجھے موقع ملا میں نے وہ کیا، 8000 کیا. آن فیوچر میری پوری کوشش یہی ہوگی کہ میں مطلب 8000 کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. جیسا ننگا پربت ہے، K2 ہے، G2 ہے، G1 ہے، پاکستان کے اندر یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہنزا نگر کے اندر جو پیکس ہے 7000 کی، ایک دنیا کے اندر ابھی نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ 8000 کے بجائے لوگ 7000 کرتے ہیں، الپائن اسٹائل سے کرتے ہیں. تو ایک نیا وہ چلنا شروع ہو گیا. تو یہ پیکس بھی میں ساتھ میں، جب مجھے موقع ملے گا، تو جیسے آف سیزن میں نے کیا، یہ ستمبر کے اندر میں نے یہ پیک کیا، تو وہاں سے جب میں 8000 سے میں فارغ ہوں گا تو میری آنکھیں، نظریں، سارا جو میری انرجی ہے یہ 7000 کے اوپر بھی میں پورے یہ اس 2 ڈسٹرکٹ کے اندر جو بھی پیکس ہے یہ سارا میں کرنا چاہتا ہوں. صحیح، زبردست. بہت شکریہ واجد اللہ نگری صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا. جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ واجد اللہ نگری نے راکا پوشی کا غرور خاک میں ملا دیا، اور اب ان فیوچر ان کے گولز یہ ہیں کہ یہ 8000 میٹر کی بلندی کو چھونا چاہتے ہیں، اور گلگت بلتستان خاص کر ہنزا نگر کے اندر جتنے پیکس ہیں، خواہ وہ کلائم کیے ہوئے پیکس ہیں یا ان کلائم پیکس ہیں، ان کو یہ کلائم کرنا چاہتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ واجد اللہ نگری کو سپورٹ کیا جائے، کیونکہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ادارہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سپانسر ہوتا ہے جو ان کو بیک کرتا ہے تاکہ یہ لوگ جا کے کلائم کر سکیں، یہ لوگ سمٹ کر سکیں. واجد اللہ نگری کے ساتھ آگے بھی ان فیوچر آپ کے لیے ہم نشست لے کر آئیں گے. فی الحال ہم واجد اللہ نگری کو کہنا چاہیں گے وش یو بیسٹ آف لک فار یور فیوچر، اور جتنے دیکھنے والے ہیں ان سب کو یہی کہنا چاہوں گا، ہمیشہ ایسے ٹیلنٹ کو سپورٹ کریں، ہمیشہ ایسے ٹیلنٹ کو بیک کریں، کیونکہ یہی ہمارے لوگ ہیں جو گلگت بلتستان اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرتے ہیں. وجی حیدر کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے، دیکھتے رہو ٹی وی. اللہ حافظ.